ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، بانو قدسیہ، قسط نمبر 30۔ آخر میں نے ایک دن آر پار جانے کا فیصلہ کر لیا سر جی۔ میں نے اسے خط لکھا کہ وہ مجھے رات کے 2 بجے شملہ پہاڑی کے پاس ملے۔ اس نے میرے اس خط کا بھی جواب نہ دیا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ آئے گا؟ جی مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ کیسے امنل؟ بس سر جی، کچھ باتوں کا دل کو ایسے ہی یقین ہوتا ہے۔ میں نے بڑا زمانہ دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے آج جس پر دم نکلتا ہے کل وہی اجنبی لگے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب عشق عاشقی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسا عشق نہیں تھا جسے وقت کا ہتھوڑا کوٹ پیس سکے۔ بڑی دیر تک وہ اپنے بڑکے کے پھونسڑے نکالتی رہی، پھر بولی، بی بی کو مجھ پر بہت شبہ تھا۔ اس نے کئی دن سے میرا نکلنا بند کر رکھا تھا۔ میرا سارا زیور کپڑا بھی بی بی نے نیچے لے جا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ بڑی کپتی تھی جوانی میں بی بی، مجھے ایسا مارا ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ کیسے ہوں آج۔ کنڈی والا ڈنڈا ہمیشہ سرہانے رکھ کر سوتی تھی۔ مارا کیوں؟ مارتی نہ تو کیا کرتی؟ آپا کو مرے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، فیروزہ 7 سال کی تھی اور باقی 5 بیٹے تھے بی بی کے، سارے کے سارے نکھٹو۔ میری مانگ بہت تھی ان دنوں۔ ڈیرہ غازی خان، ہزارہ، سبی، زیارت، شورکوٹ، سکھر، جانے کہاں کہاں مجرے نہیں ہوئے میرے ان دنوں۔ بی بی مالدار ہو رہی تھی، وہ میرا عشق کیسے برداشت کرتی بھلا؟ میں بولنا چاہتا تھا لیکن ہر جگہ سیمی بکھری پڑی تھی۔ اس کی جوتیاں، کینوس کا بیگ، کھلے بال، جینز، گلابی اینک، کستوری کی خوشبو۔ جس روز میں گھر سے بھاگی ہوں، اس روز شام سے بارش پڑ رہی تھی۔ پہلے میں نے ان مانے جی سے 3-4 غزلیں گائیں اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بیٹھک سے آ گئی۔ بڑی بارش تھی، بڑی سردی تھی، دروازے کھڑکیاں آنے جانے سے روکتے تھے۔ میں سر پر لحاف لے کر جاگ رہی تھی کہ بی بی نے ایک سندھی نواب اوپر بھیج دیا۔ بڑی بڑی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں، کچھ بولنے سے پہلے مسکراتا اور مسکرانے سے پہلے ابرو کے بال کھینچتا۔ پرانے مراسم تھے اس کے میرے ساتھ۔ جب بھی لاہور آتا ہمارے پاس ہی ٹھہرتا تھا۔ امنن نے لمبی سانس لی اور کچھ دیر بعد بولی، نواب صاحب کا باغ تھا حیدرآباد کے قریب، کیلوں کا باغ۔ بڑی آمدنی تھی، 3 کاریں تھیں، لیکن ہمیشہ اپنے بٹوے کو ازار بند سے باندھ کر سوتا تھا۔ باہر بارش کی چادر لٹک رہی تھی، زیور کپڑا سارا بی بی کے پاس۔ قسمت سے سواری کے لیے بھی ڈھیلا پاس نہ تھا۔ بی بی سونے سے پہلے سارے پیسے مانگ لیتی تھی بہانے سے، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا شملہ پہاڑی کے پچھواڑے ملنے کا۔ بڑی دیر تک سندھی سائیں اپنی باغ، بیوی اور بچوں کی باتیں کرتا رہا، پھر بے سود ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو خود بخود سبب بن جاتا ہے۔ پہلی بار میرے دل میں کسی کو قتل کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت مجھے آدمی لگتا ہی نہیں تھا۔ جی میں تھی کیوں نہ اس بھیڑو کو ذبح کر دوں۔ امیر آدمی ہے، بٹوے میں ہزاروں ہوں گے، لیکن مجھے قتل کرنے کا کوئی درست طریقہ نہ آتا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی تیز چھری تھی، نہ کبھی میں نے پستول کا لائسنس بنوایا تھا۔ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ اگر مجھے کہیں سے کند چھری بھی مل گئی تو میں اس کی شہرت کاٹ دوں گی۔ کوئی 20 مرتبہ میں پلنگ سے اٹھ کر غسل خانے گئی۔ آخر میں نے چھری کی تلاش شروع کر دی۔ کبھی کبھی پھلوں کی خاطر میں اپنے کمرے میں چھری رکھ لیا کرتی تھی۔ کبھی میں اپنا پرس اٹھا کر غسل خانے میں لے جاتی، کبھی سوٹ کیس اٹھا کر غسل خانے میں لے جا کر اس کی تلاشی لیتی۔ آخر کو میں نے سندھی نواب کے ساتھ والی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ جس وقت میں نے دراز کھولا، نواب صاحب نے میری طرف کروٹ لی اور بولے، کیا کر رہی ہو؟ سو جاؤ۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، میری طبیعت خراب ہے، دوائی تلاش کر رہی ہوں۔ سندھی سائیں اچھا کہہ کر سو گئے۔ میں نے پھر کچھ دیر بعد دراز کھولا، سامنے چھری اور بٹوا ساتھ ساتھ پڑے تھے۔ میں نے دلچسپی سے امنل کی طرف دیکھا۔
پھر امنل پھر؟ میں نے چھری اور بٹوا دونوں اٹھا لیے اور غسل خانے کی طرف چلی، لیکن وہاں تک کا فاصلہ سارا تھل بیلا تھا۔ میں جیسی تپتی ریت پر چل رہی تھی۔ غسل خانے پہنچ کر بٹوا میں نے اپنے ازار بند سے باندھ کر اڑس لیا اور چھری کموڈ پر رکھ دی۔ شہنشین والے راستے سے پچھلی سیڑھیوں پر گئی، بڑی احتیاط سے کنڈی کھولی اور باہر۔ کتنی رقم تھی بٹوے میں؟ 1 فیروزے کی انگوٹھی اور 22,000 روپے تھے۔ پھر پہنچی تم شملہ پہاڑی؟ شاہی محلے سے داتا دربار تک پیدل گئی۔ وہ بارش ایسے سردی کے ہڈیاں تک جم گئیں، لیکن میرا دل گرم تھا۔ اس رات میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والی تھی۔ بالآخر ایک رکشہ مل گیا، سالم۔ پھر کبھی میں اپنا دوپٹہ نہیں چھوڑتی، کبھی چادر، کبھی بال جھٹکتی۔ مجھے رکشہ ڈرائیور سے بھی خوف آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سر جی، میرا جی چاہنے لگا کہ واپس جا کر نواب صاحب کو بٹوا لوٹا دوں۔ اس سے پہلے کبھی میرا ضمیر نہ جاگا تھا، لیکن ابھی میں نے رکشہ والے کو موڑنے کے لیے کہا ہی تھا کہ وہ مجھے لیمپ پوسٹ کے سامنے بھیگتا ہوا نظر آ گیا وہ۔ بڑی خوش نصیب ہو تم۔ اس وقت میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ ہم دونوں مل کر ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ وہ سارا کا سارا بھیگا ہوا تھا اور بار بار چھینک رہا تھا۔ ہم دونوں ہیٹر کے سامنے بھیگے پرندوں کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ پہلی دفعہ بولا، کہنے لگا، دیکھو، نہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، نہ محبت، میں کسی اور کا ہوں، تم اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں رونے لگی، بڑی دیر تک روتی رہی۔ پھر میں نے گیلے کپڑے اتار دیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سردی لگ رہی تھی، کپ کپی سے میرا سارا بدن ہچکولے کھا رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں چائے منگواتا ہوں۔ جب چائے آ گئی تو اس نے پیالی بنا کر مجھے دی، لیکن بستر کے پاس نہیں آیا۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی، وہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے بدن کے کپڑے سکھاتا رہا۔ آخر جب رونے سے بھی جی کا بوجھ نہ اترا تو میں نے اسے پکارا۔ کیا نام تھا؟ آپ کو نام سے کیا لینا ہے سر جی، ایسے بے نام ہوتے ہیں۔ میں نے اسے پکارا تو وہ پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر میری چادر تھی اور وہ بارش میں نہا کر اور بھی شفاف ہو گیا تھا۔ میں نے 22,000 روپیہ سرہانے تلے سے اٹھا کر اس کی جھولی میں پھینکا۔ پہلے وہ بھونچکا رہ گیا، پھر روپے کو دیکھتا رہا۔ تمہارے لیے ہے یہ سب۔ افسوس میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا امنل۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولا، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس نے بیوگی کے سارے دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو وہ مر جائے گی۔ میں کبھی کسی عورت کا نہیں ہو سکتا امنل، میں صرف اپنی ماں کا ہوں۔ میں اس کے دکھوں میں حل ہو چکا ہوں، سارے کا سارا۔ پھر اٹھ کر اس نے روپے مجھے لوٹا دیے۔ امنل، وہ کہنے لگا، میرے دکھوں سے میرا یہ روپیہ نجات دلا سکتا ہے، لیکن میں تمہاری عمر بھر کی کمائی نہیں لینا چاہتا۔ اس نے روپیہ میرے سرہانے رکھ دیا۔ میں اسرار کرتی رہی اور پھر سو گئی۔ اٹھی تو مجھے تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ کھڑکی سے تیکھی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سرہانے تلے ہاتھ مارا، وہاں روپیہ پیسہ کچھ نہ تھا۔ ایک پرزے پر 2 شعر لکھے تھے جن میں روپیہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد سر جی ایک اور لمبی کہانی ہے۔ وہ تو بیچارہ سندھی نواب شریف آدمی تھا، ورنہ ہمیں تو تھانے کی شکل دیکھنا پڑتی۔ پھر تمہیں نہیں ملا وہ شاعر؟ پہلے تو میں کئی مہینے ریڈیو اسٹیشن نہ گئی، جانے لگی تو پتہ چلا وہ کراچی چلا گیا ہے۔ امنل نے لمبی سانس بھری اور چپ ہو گئی۔ اس نے اپنی کنڈی لگا لی تھی۔ باہر کی فضا خاموشی اور خوشبو کی وجہ سے بوجھل ہو گئی۔ ہم دونوں کی سوچ الگ الگ سمت میں رواں تھی۔ بڑی دیر بعد وہ بولی، سو گئے بادشاہو؟ وہ موڈ بدلنے کی کوشش میں تھی۔ سوئے تھے پر کسی خصمانو کھانے نے جگا دیا۔ وہ جھوٹی ہنسی ہنس کر بولی، بات نہیں بنی سر جی، اگر مجھے پان کھانا اور بات کرنا آتا تو میں آپ کا دل بہلاتی۔ آج تو خوب باتیں کر رہی ہو۔ کچھ نہیں سر جی، نہ بات کرنی آئی نہ پان کھانا آیا۔ دونوں باچھوں سے پان کی دھاری بہلنے لگتی ہے۔ بیگمات کو پان کھاتے دیکھا ہے، پان کلے میں اور رنگ ہونٹوں پر۔ عورت اچھا پان کھانے والی ہو، اچھی بات کرتی ہو تو مرد ضرور متاثر ہوتا ہے۔ مجھے تو تم ویسے بھی متاثر کرتی ہو۔ چھوڑیے سر جی، اب وہ ٹیم نہیں رہا، اب وہ ٹائم نہیں رہا۔ ویسے آپ بھی بہت دور نکل چکے ہیں، آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے امنل، بہت پڑتا ہے۔ پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے ماضی سے متعارف ہو رہے تھے۔ وہ مجھے اندر والی امنل سے ملا رہی تھی اور یہ امنل میرے لیے بالکل نہیں تھی۔
واقفیت بڑھنے کے باوجود حجاب بڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں قریب آنے کی بجائے اجنبی بنتے جا رہے تھے۔ آپ سر جی، آپ نے بھی کبھی زخم کھایا ہے؟ بڑی دیر تک میں اسے سیمی کے متعلق سب کچھ بتاتا رہا، اپنے دکھ، اس کی حرامہ نصیبی، ہم دونوں کمان اور تیر کی طرح کیسے ساتھ ساتھ رہے اور کیسے دور دور نکل گئے۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، گردن گرائے۔ ایک بار بھی اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی تفتیش نہ کی۔ شام پڑنے لگی اور ہوا میں خنکی آ گئی۔ باغ کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ پھر شام کے جاگتے اندھیرے میں بتیاں روشن ہو گئیں اور ہم دونوں بیٹھے رہے، آمنے سامنے، الگ الگ وقتوں میں مقید، علیحدہ گردشوں پر گھومتے ہوئے۔ آپ کو ایک مشورہ دوں سر جی؟ قسم لے لیں کئی برسوں سے میں نے کسی اور کو مشورہ نہیں دیا۔ ضرور دو۔ آپ شادی کرا لیں سر جی۔ آپ جیسے لوگ صرف شادی کے قابل ہوتے ہیں، حرام سے کوئی واسطہ نہ رکھے۔ میں بتاؤں، حرام سے کچھ ہو جاتا ہے یہاں۔ اس نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ آپ جیسے لوگ کچھ کرنے کرانے جوگے نہیں ہوتے، نہ کوئی دھماکہ، نہ قتل، نہ خودکشی۔ آپ جیسوں کے لیے شادی بڑی اچھی رہتی ہے۔ مجھ جیسوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ جیسے آدمی، بند آدمی۔ بند آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے امنل؟ امنل نے ماتھے پر تیوری ڈالی اور کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ایک نیک آدمی ہوتا ہے سر جی، اور ایک بند آدمی۔ دونوں ایک سے لگتے ہیں، کچھ فاصلے سے، پر بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ نیک آدمی کی سرشت نیک ہوتی ہے، قدرتی طور پر، وہ چاہے نیک لوگوں میں رہے چاہے بد لوگوں کی صحبت میں، اس کی سرشت کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتی۔ بھوک سے مر جائے لیکن عقاب مردار نہیں کھاتا سر جی، حرام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سے سمجھا نہیں امنل، میں نے کہا۔ نیک آدمی کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن بند آدمی کے اندر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں سر جی۔ اس کے اندر بدی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بدی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اندر نیکی موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ نیکی کیے جاتا ہے، کئی بار سوسائٹی کے ڈر سے، کبھی کسی چاہنے والے کے خوف سے۔ وہ دراصل خود پیمانہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کی رائے اس کا پیمانہ ہوتا ہے۔ بیچارہ کبھی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، کبھی سرپٹ بھاگتا ہے، کبھی کانوں پر انگلیاں، کبھی منہ پر تالا۔ توبہ توبہ سر جی، بڑے عذاب میں گزرتی ہے اس کی زندگی۔ میرا مطلب ہے سر جی، بدی دل سے کرنا نہیں چاہتا، اس کی بس طبیعت ہی راغب نہیں ہوتی۔ بند آدمی بس کچھ کرنا چاہتا ہے پر خوف سے مفلوج رہتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، شاعر بھی۔ آج ایک بالکل نئی امنل سے متعارف ہونے کا اتفاق ہوا۔ میں بھی اس کی طرح ہوں، 22,000 لے جانے والے کی طرح؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل سر جی، بالکل۔ آپ بھی بند ہیں، سیل بند، مہر بند، دل بند، ہوا بند۔ آپ کے اندر بھی کوئی روشن دان نہیں، آپ کے چوبچے میں سے بھی کوئی موری نہیں نکلتی سر جی۔ وہ بھی بند کمرہ تھا۔ آپ بھی گلک کی طرح بند ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی اور شخص آپ کے اندر گھس کر چور کو ہتھکڑی پہنا دیتا ہے، ایسے میں اپنے آپ کو سزا دینے سے آپ بچ جاتے ہیں، ورنہ تو میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں نے اسے سیمی کے متعلق بس کچھ بتایا تھا، اور پہلی بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اور میں ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، اور اب جاننے کا وقت نکل گیا ہے۔ تیل اور پانی باہم رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں حل ہونے سے قاصر رہے۔ انسان کا بھی خوب المیہ ہے، کبھی کبھی کسی شخص سے پورا ربط پڑھا لینے کے بعد یکدم اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حل ہونے کی بجائے سطح پر بیٹھا رہا اور ذرا سی چھیڑ چھاڑ سے اوپر آ کر کارتھ کی شکل میں تیرنے لگا۔ ہر انسان کو کسی اور میں حل ہو جانے کی شدید آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ ساری عمر ہم جنسوں، ہم زبانوں، ہم وطنوں، ہم مشربوں میں گھومتا ہے، جھانکتا ہے، اور رابطے جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہر رشتے سے ایسی صدائیں آتی ہیں جیسے اندھے کنویں کی سطح سے جا کر خالی ڈول ٹکرائے اور شرمندہ شرمندہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہلکا پھلکا باہر کی طرف نکلنے لگے۔ یہاں ہم سب کس لیے آتے ہیں سر جی؟ صرف مرنے کے لیے نا؟ زندہ رہنے کے لیے بھی امنل، زندہ رہنے کے لیے بھی شاید۔ امنل نے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ڈالیں۔ نہ سر جی، آنا صرف مرنے کے لیے ہے۔ زندہ رہنا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے شادی سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں۔ جلدی سے عمر کٹ جاتی ہے، اور پھر حلال رستہ ہے یہ۔ شاید اصلی مقصد اپنے آپ کو تلاش کرنا ہو امنل۔ اپنے آپ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے سر جی۔ آپ جوان ہیں، صحت مند ہیں، بڑی عزت ہے آپ کی ریڈیو اسٹیشن پر۔ آپ سیدھی سیدھی شادی کرا لیں،
ابھی آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں، 2 پٹریوں پر گاڑی چلے گی تو بیلنس ٹھیک ہو جائے گا۔ تم مجھ سے شادی کر لو امنل، ہم دونوں۔ یکدم اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے اور اس کا چہرہ بوڑھی عورت کا ہو گیا۔ وہ 42 سے بھی زیادہ کی لگنے لگی۔ ہم دونوں سر جی، ہم دونوں۔ میرے جسم کا تو ہر قطرہ حرام پر پلا ہے سر جی، میں اس لہو سے اب کوئی حلال زادہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی ایک بار شادی کی سر جی، پر چھوڑ دیں اس بات کو، میں شادی کے قابل نہیں۔ وہ آنسو پونچھنے لگی۔ تمہیں کبھی اپنا بیٹا یاد نہیں آتا؟ اپنا جو ہوا سر جی، یاد کیسے نہ آئے، پر کیا کروں اسے یاد کر کے؟ آپ سر جی غلط عورتوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کو چاہیے ایک باکرہ لڑکی، طیب دوشیزہ، جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ باکرہ کیوں امنل؟ آپ کو عورت کے دل کی تلاش ہے۔ باکرہ لڑکی جو ہوتی ہے سر جی، اس کے پتن سے ابھی کسی نے پانی نہیں پیا ہوتا۔ وہ جسم اور دل ایک ہی جوئے میں ہارتی ہے۔ آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پر، خدا قسم میں اگر پہلی جیسی ہوتی تو فوراً آپ سے شادی کرا لیتی۔ اس وقت وہ کسی مصری راہبہ کی طرح بڑی پرشوکت لگ رہی تھی۔ یہ جسم اور دل بڑے بیری ہیں ایک دوسرے کے سر جی۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا، دل مٹھی بند رہے تو یہ جسم کی نگرانی تباہ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کیوں میرے مولا نے ان کو ایک ہی ہتھ کڑی پہنا دی، اور پتہ نہیں آپ سے میں کبھی کبھی کیسی باتیں کرنے لگتی ہوں۔ میں تو نہیں بولتی سر جی، میرا تجربہ بولتا ہے، مجھ کو تو باتیں کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ باغ میں شام آ گئی، بہار کی خوشبوؤں سے بوجھل شام۔ ہم دونوں کرگس جاتی کے شودر تھے۔ کوئی بات ہمیں اندر ہی اندر آگاہ کر رہی تھی کہ وہ رابطہ جو اتنی دیر ہمارا بھار اٹھائے رہا اب ٹوٹنے والا ہے۔ اس شام ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا، اس لیے ہمیں بچھڑنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اس شام کے بعد ہم پھر نہیں ملے، لیکن اگر ہم ملتے بھی رہتے ریڈیو اسٹیشن میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، تو اس شام کے بعد ہر ملاقات اجنبیوں کی ملاقات ہوتی۔ ہم ایسے ہی ملتے جیسے چونٹیاں اپنے اپنے رزق کا دانہ منہ میں لیے راستے میں ایک دوسرے سے دعا سلام کرتی ہیں اور پھر اپنی اپنی راہ پر چلی جاتی ہیں۔ نہ کوئی ماضی کی یاد، نہ کسی فردا کا وعدہ۔ جب ہم دونوں باغ سے نکلے تو امنل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس سر جی آپ جائیں، میں تمہیں گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ نہیں سر جی، میں چلی جاؤں گی خود ہی۔ تمہیں کہیں اور جانا ہے؟ جی ہاں۔ کہاں؟ بس پاس ہی سر جی، بابا شاہ جمال کے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ منہ پرے کر کر بولی، نہ سر جی، میں ضعیف الاعتقاد عورت ہوں، اب آپ گھر جائیں، بڑی دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ میں نے آپ کا بڑا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہاں کیا دعا مانگو گی امنل؟ سچ سچ بتانا۔ وہ ہونٹ چبا کر بولی، شاید کچھ اور مانگوں، شاید وہی دعا جو بابا ترت مراد کے مانگی تھی۔ میں اس کی دعا بھول چکا تھا۔ کون سی دعا؟ یہی سر جی، زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے گزری نہیں، اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں آئے، موت تو حلال ہو میری۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے مڑ گئی اور جلدی جلدی سڑک کراس کرنے لگی۔ میں نے اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن پہلی بار مجھے اس سے خوفزا آ گیا۔ دوسری صبح میں دیر تک سویا رہا۔ خواب میں رات کو کئی مرتبہ میں نے ذبح کیے ہوئے مرغے، اونٹ اور بکرے دیکھے۔ رسی سے بندھے ہوئے جانور آسمان کی طرف منہ کر کے روتے نظر آئے۔ کئی بار میں اٹھا، السر میں شدید جلن اور تکلیف تھی۔ پچھلے دن کا سارا فاقہ تھا، منہ میں تیزابی کیفیت تھی۔ رات کو اٹھ کر میں نے ٹھنڈا پانی پینا چاہا تو مجھے یوں لگا جیسے نلکے سے فراٹے بھرتا تازہ لہو بہہ رہا ہے۔ سناٹے اور اندھیرے کے باوجود ساندہ کلاں سے کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اعصابی سکون کی گولیاں کھا کر میں بہت دیر میں سویا تو صبح خلاف معمول سولت بھابھی مجھے جگانے آئیں۔ پہلے انہوں نے ٹیبل پر چائے کا ٹرے رکھا، پھر کرسی سے ٹکرائی۔ اندر غسل خانے میں جا کر انہوں نے نل کا چھوڑ دیا، پھر اندر کھلنے والی سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر مسعود اور فرید کو ڈانٹتی رہیں۔ جب میں جاگ گیا تو وہ بغل میں اخبار دبائے چائے کے پاس کھڑی تھیں۔ بڑی خراب ہے خبر آج اخبار میں سمجھا ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ کیا؟ میں نے حواس مجتمع کر کے سوال کیا۔ کسی امنل عزیز طوائف کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا کل رات۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون؟ کیا؟ کس کا قتل؟ ایک حرام کھانے والی کا، اور کس کا؟ بھابھی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اخبار میرے بستر پر پھینکا اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اخبار میں امنل کی پرانی تصویر چھپی تھی جس میں اس نے 2 چوٹیاں کر رکھی تھیں،
اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی تصویر تھی۔ لڑکے کی شکل ماں سے مشابہ تھی، وہی نتنے، وہی ہونٹ، وہی آنکھیں۔ چوکٹے کے اوپر جلی حروف میں رقم تھا۔ مخبوط الحواس بیٹے نے غیرت میں آ کر ماں کو قتل کر دیا۔ ساری خبر پڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے اخبار تہہ کیا اور اسے آبدہ کے سلیپروں کے پاس، جہاں سیمی کا خوشبودار رومال بھی پڑا تھا، رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بھابھی سولت بن کہے، بغیر کسی سے پوچھے، سارا معاملہ جانتی ہیں۔ وہ باورچی خانے کے سامنے کھڑی اپنی دانتوں کو برش کر رہی تھی۔ بھابھی؟ جی؟ آپ میری شادی کا انتظام کر دیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ لڑکی باکرہ ہونی چاہیے۔ اچھا۔ ادب سرائے۔